قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نبی ہے تو برابر والے پہاڑ سے 10 ماہ کی حاملہ اور قدآور اونٹنی پیدا کر کے دکھائے، جس کے بطن سے تھوڑی ہی دیر بعد اس کے قد جتنا بچہ پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ساتھ لے کر پہاڑ کے قریب پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو فوراً قبول ہوئی۔ ارشادات خداوندی ہے، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرتے رہو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ پتھروں کے اندر سے ایک حاملہ کے قرانے کی آواز پیدا ہوئی، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک قدآور اونٹنی نکل آئی۔ پہاڑ کی جس جگہ سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی اس میں اب تک 60 فٹ کا سوراخ موجود ہے، اور جزیرہ نمایاں سینا جبل موسیٰ کے قریب نکاتہ النبی کا نقش قدیم بھی آج تک زیارت گاہ عام ہے۔ روایت ہے اس اونٹنی نے اپنے قد برابر بچہ بھی جنم دیا۔ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی چڑھنے لگا۔ اونٹنی اپنے اس بچے کو چشمے پر لے آئی اور چشمے کا سارا پانی پی گئی۔ یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود شیطان صفت لوگوں نے کہا یہ کوئی شعبدہ باز ہے، یہ جادوگر ہے۔ لوگوں نے جب حضرت صالح علیہ السلام سے چشمے میں پانی موجود نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے کہا کہ ایک روز چشمے میں سے تم پانی پیا کرو اور ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی، لیکن اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن اس قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قرآن پاک میں سورۃ الشعراء، سورۃ قمر، سورۃ الشمس، سورۃ الاعراف اور سورۃ ہود میں اس معجزہ خداوندی اونٹنی کے قتل اور اس کی قوم پر عذاب الہی کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھ کر کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی حفاظت کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے بستی کو برابر کر دیا، اور اس اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا کچھ ڈر نہیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے منع کرنے پر اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قتل ناقہ سے پہلے یہ پیش گوئی موجود تھی کہ قوم سمود میں ایک ایسا شخص اس ناقہ کو قتل کرے گا جس کا چہرہ پیدائشی طور پر لال اور اس کی آنکھیں بلی جیسی ہوں گی۔ قوم نے اس شکل شباہت کے یکے بعد دیگرے 9 بچے موت کے گھاٹ اتار دیے، پھر آپس میں کہنے لگے دراصل صالح علیہ السلام نے اس بہانے سے اس کی نسل کشی کر رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ لڑکا پیدا ہوا جس کے متعلق پیش گوئی کی گئی تھی تو قوم نے اسے قتل نہ کیا۔ جب وہ سن شعور کو جا پہنچا تو وہ آدمی جن کے بچے موت کے بھیت چڑھائے گئے تھے اسے جوان ہوتے دیکھ کر محبت پدری کے باعث حضرت صالح علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ لہٰذا یہ لوگ ایک دن قوم کے 9 سرکردہ اشخاص کے ساتھ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہر کے گورنر تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے کہ پہاڑ سے گرنے والے ایک پتھر نے ان کو واسط جہنم کر دیا۔ جب قوم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم نے پہلے ان مرنے والوں کے بچوں کو قتل کرا دیا، اس کے بعد تم نے انہیں شہر کے باہر لے جا کر مار ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق اسی نوجوان فربا چشم سرخ روح نے ناقہ کو قتل کیا۔ بعض اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ قوم سمود کے 2 متمول عورتوں سے قتل ناقہ کے لیے اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیوں کے رشتے کا لالچ دے کر کچھ مردوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور سب نے مل کر ناقہ کو قتل کر ڈالا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ارشادات ربانی ہے، شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شب و خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے، اور ہم سچ کہتے ہیں، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس قوم کی تباہی کے بعد 300 سال تک دنیا کی ترقی کا سلسلہ جاری رہا۔ قومیں پھیلتی گئی، بڑی بڑی عمارتیں، محلات اور شہر مروز وجود میں آئے، اور انسانی دماغوں نے بڑی بڑی تہذیبوں کو جنم دیا۔ دجلہ فرات سے دریائے نیل، وادی سندھ اور دریائے زرد کے علاقوں میں باکمال افطارات
اور ایجادات نے فروغ پایا۔ قوم سمود کی یادگاریں اب بھی ہزاروں ایکڑ زمین پر موجود ہیں۔ اس عرصے میں ہجرتوں کا عمل بھی جاری رہا۔